مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے لغت عربیہ کی بلاغت کے اوپر کہ عربی زبان کتنی بلیغ زبان ہے، اس کے اندر ایک ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں۔ اردو کے اندر میں اس کا پس منظر، اس کا مرکزی خیال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، باقی وہ سارے عربی کے اندر کریں گے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور فوت ہوتے وقت وہ ایک وصیت کرتا ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام عبداللہ۔ وصیت وہ یہ کرتا ہے عبداللہ یرث، عبداللہ لا یرث، عبداللہ یرث، عبداللہ کو دے دو، عبداللہ کو نہ دینا، عبداللہ کو دے دینا۔ اس کی کوئی سمجھ آئی؟ اب یہ قضیہ جاتا ہے قاضی کے پاس، قاضی فیصلہ کرتا ہے کس عبداللہ کو دینا ہے اور کس عبداللہ کو نہیں دینا۔ اس دوران ایک اعرابی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا۔ ایک بچہ اس کو کہتا ہے کہ تیرا اونٹ ایک آنکھ سے بہنگا تو نہیں ہے؟ کہتا بالکل ایسے ہے۔ دوسرا کہتا ہے لنگڑا تو نہیں ہے؟ کہتا بالکل ایسے ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے تم نے دیکھا ہے جو تمہیں سمجھ آ رہی ہے، میں قاضی کے پاس تمہیں لے گئی۔ وہ قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں، قاضی پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ ایک آنکھ سے معذور ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک طرف سے کھانا کھا رہا تھا، دوسری طرف سے نہیں کھا رہا تھا، میں نے بستی کے اندر جو فصل لگی ہوئی تھی اس کو دیکھا تو ایک طرف سے کھا رہا تھا، ایک طرف سے نہیں کھا رہا تھا، اس کا مطلب ہے ایک آنکھ اس کی نہیں۔ وہ دوسرے سے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا لنگڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے 3 پاؤں لگے ہوئے تھے، چوتھا نہیں لگا ہوا تھا۔ اس طرح کر کے ایک ڈرامہ بچے تیاری کرنے کے لیے گئے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ گزارش ہے کہ یہ بچوں نے یہ سال عربی پڑھی ہے، انہی بچوں نے اگلے سال انشاءاللہ انگلش پڑھنی ہے۔ ان کی بول چال بھی انگلش ہوگی، ان کے آپس کے اندر ان کے جو پیپر ہوں گے وہ بھی انگلش کے اندر ہوں گے، اور ان کی آپس کی جو بول چال وہ بھی انگلش کے اندر ہوگی، ان کے سارا معاملات انگلش جیسے ابھی عربی میں ہے۔ انشاءاللہ انہی بچوں نے اگلے سال انگلش پڑھنا ہے۔ اور عربی کے لیے نئے بچے اس وقت تک جن لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 27 جو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ میں سے جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ یہاں اپنے بچے کو داخل کروائیں۔ کیوں بھائی؟ خواہش ہے کہ نہیں ہر ایک؟ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ تعالوا تعالوا بسرعہ، تعالوا بسرعہ، ماذا تفعل؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ عصری اور دینی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے، یہ جو چادر والا حصہ ہے یہ تھوڑا سا چھوڑ دیں، تھوڑا پیچھے ہو جائے، چادر کے اوپر انہوں نے آپ کو کر کے دکھانا ہے، آپ بغور دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو ہمارا جو آگے کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عربی درس نظامی بھی ساتھ چلائیں گے اور ساتھ ہی ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، سکول کی تعلیم بھی کریں گے۔ اور اس کے اندر ہماری ترتیب یہ ہے، جو ہم نے سوچا ہے، ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ اسی مسجد میں بیٹھ کر یہ BA پاس کریں گے، اسی مسجد میں بیٹھ کر یہ دورہ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی مسجد کے اندر سے قال اللہ قال الرسول کی آوازیں انشاءاللہ بلند ہوں۔ یہ ہماری خواہش ہے اور یہ ہمارا پلان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر آباد سے بہت سارے ساتھی میرے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح گجرانوالہ سے مختلف مضافات سے پوچھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے بارے میں بھی ایک سوچا ہے، مولانا عامر صاحب ہیں ہمارے الحمدللہ دارالعلوم کراچی سے فاضل، مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں، یہ بھی ٹائم دیں گے، میں بھی ٹائم دوں گا، آپس میں ہم طے کر لیں گے، ایک وقت مقرر کریں گے کہ جس نے مسائل پوچھنے ہیں وہ یہاں آ کر مسئلہ پوچھے۔ اس کو ہم دارالفتہ کا قیام کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی فی الحال نہیں، مسائل پوچھنے کے لیے وقت دیں گے، دارالفتہ کے لیے بہت سارے اور لوازمات کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے گکڑ کے اعتبار سے جو کمی محسوس کریں گے ہم اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سامنے ہمارا رزلٹ ہے، ہم نے نہ اشتہار بازی کی زیادہ، نہ ہم نے پورے سال آپ کو بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہماری محنت شور مچائے، ہم شور نہ مچائیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری محنت شور مچا رہی ہے کہ نہیں مچا رہی؟ آپ سب لوگوں کے دل محظوظ ہیں اور آپ سب لوگ جو ہے وہ خوش ہیں اس بات کے اوپر
أين طلاب الآخر؟ تعالوا بسرعة، ماذا تفعلوا هناك؟ تعالوا بسرعة، تعالوا تعالوا تعالوا. استاذ جی ان کے ساتھ ہوں گے.